کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں انتہائی ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب لے کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب حضرت خضر علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ جناب حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، جن کو پروردگار نے طولانی حیات دی ہے، انبیاء کے ساتھ بھی ان کے تذکرے موجود ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے تذکرے بھی موجود ہیں، اور بالخصوص سرکار مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وقت شہادت بھی جناب خضر کا آنا روایات میں موجود ہے۔ امام حسین علی مقام علیہ السلام کے گھر جب ولادت ہوتی ہے سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام کی، تو جناب خضر علیہ السلام مبارکباد دینے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم مقامات مقدسہ کی زیارتوں پہ آتے ہیں تو نجف کے اندر، وادی اسلام کے اندر، مسجد کوفہ کے اندر، مسجد سہلہ کے اندر، اور دیگر مخصوص جو مقامات زیارت ہیں ان میں بھی جناب حضرت خضر کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آج میں نے اپنے سامعین کو بتانا ہے کہ جناب حضرت خضر علیہ السلام کا حجت دوراں امام آخر الزمان علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، اور اس رشتے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب خضر جو ہیں ان کا امام زمانہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام بھی اللہ کے امر اور حکم سے زندہ ہیں، اور جناب حضرت خضر بھی زندہ ہیں۔ جناب خضر کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نے جناب خضر کو اتنا کمال اور منزلت والا وہ عہدہ دیا ہے کہ قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ نے اپنے عظیم نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ کو شاگرد بنایا تھا جناب حضرت خضر کا۔ حضرت خضر کو جناب موسیٰ کے استاد ہونے کا شرف حاصل ہے، جبکہ جناب موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے اولو العزم صاحب شریعت، صاحب کتاب بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو اب امام زمانہ علیہ السلام جو کہ نبی نہیں ہیں بلکہ امام ہیں، اللہ کی آخری حجت ہیں، آخر الزمان سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آخری فرزند ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دینا ہے جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ جناب حضرت خضر کا تعلق بیان کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو جناب حضرت مسیح جناب عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور امام زمانہ کے اصحاب میں ان کا شمار ہوگا۔ جیسے نبی خدا حضرت عیسیٰ کا امام زمانہ کے اصحاب و انصار میں شامل ہونا ہے، ایسے ہی جناب حضرت خضر جو ہیں وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں شامل ہوں گے۔ جیسا کہ روایات اور تحریک کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب جناب حضرت عیسیٰ آئیں گے اور امام زمانہ جو ہے وہ جماعت کروائیں گے، جناب امام زمانہ فرمائیں گے کہ اے بنت مریم آئیے اور نماز پڑھائیے۔ وہاں جناب مسیح کہیں گے، جناب عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ آپ فرزند زہرا ہیں، میں فرزند مریم ہوں، آپ شہزادی کے بیٹے ہیں اور میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت عیسیٰ جیسے اولو العزم رسول اور نبی صاحب شریعت نبی ہوں گے، اسی صف میں جناب حضرت خضر بھی ہوں گے، اور امام زمانہ کے اصحاب میں جناب خضر کا
شمار ہوگا۔ بعید نہیں ہے کہ جناب حضرت خضر دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہیں اور کہیں لوگوں جناب موسیٰ کا استاد ہونا اور شرف رکھتا ہے اور جناب زہرا کے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کے سعادت حاصل کرنا اور مقام رکھتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب حضرت خضر امام زمانہ علیہ السلام کی رعایا ہیں۔ جناب خضر امام زمانہ علیہ السلام کے ایک سپاہی ہیں، آپ کے اصحابی ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کے وہ بھی دشمنان خدا اور دشمنان دین خدا سے انتقام لیں گے، اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے جب میرے امام زمان علیہ السلام بھر دیں گے تو آپ کی سپاہیوں میں جناب خضر کا بھی شمار ہوگا۔ یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو جناب خضر کا حضرت امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ عرش میں مہدی دوران کا زمان